نے سورج اور چاند کو خدا تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان کے ذریعے اپنی زندگی کی منزلوں کو سال بہ سال، مہینہ بہ مہینہ، ہفتہ بہ ہفتہ اور دن بہ دن بنائے، اور ان کے حساب سے جو عبادتیں فرض کی گئی ہیں ان کو بجا لانے۔ مثلاً انسان رمضان میں روزے رکھے، ایام حج میں حج بجا لائے، 11 مہینے پورے ہونے پر 12ویں مہینے زکوٰۃ دے، ان اوقات میں معینہ نماز پڑھے۔ سورج تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے، اسی پر ہر شے کی حیات کا انحصار ہے، اگر یہ نہ ہو تو ہر شے مر جائے۔ چاند اسی سے روشنی حاصل کرتا ہے، اسی لیے اس میں بھی جاں بخشی کی تاثیر ہے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ سورج، زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا اور سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا خدا ہے۔ سورج اور چاند جو ہے اس سے صبح و شام کا طلوع ہونا اور غروب ہونا رہتا ہے، وہ اس سے رک نہیں سکتے۔ حقیقی معنوں میں چاند سورج ان کی تقسیر میں پائے جاتے ہیں، اور وہ ہیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر یعنی چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائے، اور حضرت علی علیہ السلام نے رد شمس کیا یعنی سورج کو واپس پلٹایا اپنی نماز عصر ادا کرنے کے لیے۔ اکثر ہم لوگ اپنی باتوں میں جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں، اچھا آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، آپ کا سٹار کیا ہے؟ سٹار یعنی برج۔ برج کیا ہے؟ برج کا مجموعہ۔ برج آسمان پر ستاروں کے اس جمگھٹے کو کہتے ہیں جو رات کے وقت ہمیں ستاروں کا مجموعہ نظر آتا ہے۔ ویسے دیکھنے سے تو سارے آسمان پر جا بجا ہمیں ستارے نظر آتے ہیں جو دور سے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اگر غور کریں تو ہمیں ان ستاروں کے 12 مجموعے نظر آتے ہیں، یعنی کچھ جگہوں پر ایک جمگھٹا ہے، پھر دوسری جگہ پر ایک دوسرا جمگھٹا ہے۔ اس سے یہ مجموعے جو ہیں تعداد میں 12 ہیں۔ انگریزی میں ان کو کانسٹیلیشن آف سٹار کہتے ہیں۔ اگر ان کے درمیان لکیریں کھینچ دی جائیں تو کوئی مجموعہ ترازو کی صورت میں نظر آئے گا، کوئی بچھو کی صورت میں، کوئی شیر کی اور بیل کی صورت میں، کوئی گیہوں کی بھالی کی صورت میں یعنی گندم کی جو بالی ہوتی ہے اس کی صورت میں، اور انہی صورتوں وغیرہ کو ان برج، ہر ایک برج کے نام دے دیا گیا ہے۔ بک آف نالج ایک ایسی کتاب ہے جس میں برجوں کے بارے میں قدیم روایات بیان کی گئی ہیں۔ اس کے کتاب کے مطابق برجوں کے نام یونان کے چرواہوں کے رکھے ہوئے ہیں۔ قدیم یونان میں رات کو جب وہ میرے مویشی چرانے چراگاہوں میں جاتے تھے تو اس وقت گھنٹے، گھڑا، اس طرح کا کوئی چیز نہیں تھی، گھڑی ان کے پاس نہیں تھی، تو وہ اپنی ڈیوٹی بدل نکلنے کے لیے یعنی رات کے وقت جو ڈیوٹیز دیتے تھے تو اس کے لیے چوکیدار یا چرواہے وغیرہ یا رات کے دوران سفر کرنے والے انہی جھمگٹوں، ستاروں کا جو جھمگٹ ہے انہی کی مدد سے وہ مدد لیتے تھے۔ انہوں نے اس کا باقاعدہ ایک طریقہ کار متعین کر رکھا تھا کہ جیسے جو بیل ہے جس کو ہم سور کہتے ہیں، برج سور ہے، وہ والا جو ہے وہ حمل کی جگہ پر آ جائے گا، برج حمل والا جو ہے وہ سور کی جگہ پر آ جائے گا، تو میرا ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ یہ جاہل چرواہوں کے ہی رکھے ہوئے، اور یہ نام بھی انہی جاہل چرواہوں کے رکھے ہوئے ہیں۔ مثلاً حمل یہ مینڈا کی شکل میں ہے، برج حوت جس کو نام دیا گیا یہ مچھلی کی صورت میں ہے، میزان جو ہے، برج میزان جو ہے یہ ترازو کی شکل میں ہے۔ برج قوس کو دیکھا جائے تو یہ کمان کی صورت میں ہے، اور عقرب برج جو ہے بچھو وغیرہ یہ سارے نام انہی کے دیے ہوئے ہیں، اور ابھی تک ہم لوگ یہی نام استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب علم حیت کہلاتا ہے۔ ستاروں سے جو لوگ عوام الناس کو قسمت کے فیصلے کرنے بیٹھ جاتے ہیں وہ غلطی پر ان ستاروں سے سمتوں کا حال معلوم کیا جاتا ہے، جو فن جہاز رانی کے لیے بڑی اہم چیز ہے، یعنی صحرا میں سفر کرنے کے لیے اور سمندر میں سفر کرنے کے لیے انہی 12 جھمگٹوں کی مدد لی جاتی ہے جو رات کے وقت ان کی مدد کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ منجموں کے اقوال پر عمل نہ کرو، وہ عذر قیاست کوئی رائے قائم کر کے لوگوں کو دھوکہ میں ڈالتے ہیں۔
تقدیر کے معاملات میں نجومیوں اور کاہنوں کی رائے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لوگ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو نجومیوں کے یعنی کسی پامسٹ یا کسی سیارے اور ستارے بنانے والے جو پنڈت ہوتے ہیں، کاہن ہوتے ہیں، وہ آپ کا ذائچہ بنا کے آپ کو بتا دیتے ہیں آپ ایسے ہی کریں گے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اسی کو اپنا حتماً فیصلہ سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہے، وہ اسی پر صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح قدرت نے یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین پر کہیں پہاڑ، کہیں دریا، کہیں ریگستان، کہیں جنگل، کہیں آبادی وغیرہ مقامات قائم کر دیے ہیں جس میں لوگ آتے جاتے ہیں، ان کے لیے راستے ہیں، متعین ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ سڑک ہمیں فلاں شہر سے گزار کے فلاں شہر پہ لے جائے گی۔ اسی طرح ہم ان ستاروں کے مجموع کی طرف سے مختلف اوقات میں سیارے گزرتے ہیں۔ اسی طرح ہر سیارہ اپنی منزل میں ان ستاروں کے مجموع کی طرف سے مختلف اوقات میں گزرتا ہے۔ اس کے زاویوں کے لحاظ سے ان کی شعاؤں میں اثرات پیدا ہوتے ہیں اور زمین سے ان کی قربت اور دوری کو سمجھا جاتا ہے۔ رات کو جب ہم ان مجموعوں میں سے بعض آسمان میں دیکھتے ہیں، چاند کبھی کسی مجموعہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے اور کبھی ان ستاروں کے جھمکٹ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر سیارہ گردش میں اس سے قریب یا دور ہو جاتا ہے۔ ان مجموعوں کو اجرام سماوہ بھی کہتے ہیں۔ ان مجموعوں کو اجرام آسمان کے حالات بدلنے میں بڑا دخل ہے۔ زمین پر ان کے اثرات کبھی اچھے ہوتے ہیں، کبھی خراب، اس لیے ان کو صاد اور نحس کہا جاتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ سیارہ مشتری کی کرنوں میں یہ اثر ہے کہ وہ قلب انسانی کو آکسیجن مہیا کرتی ہے، جس سے انسان کو خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ صورت ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ ہر برج میں ان کے اثرات مختلف ہو جاتے ہیں اور یہ قدرت کا نظام ہے، اس میں کسی کو دخل نہیں ہے۔ انہی بروج سے ہم راتوں میں سفر کرتے وقت اپنے منازل کی حالت متعین کرتے ہیں۔ جہاز راں انہی سے مدد لے کر اپنا راستہ متعین کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے، اس کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔